يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج ہم نے قرآن پاک کی مشہور صورتیں سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالی قرآن پاک کی ان صورتوں کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا اور سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا کہ جس طرح ایک دلہن اپنے نکاح میں سجتی ہے، سنورتی ہے اور تمام عورتوں میں سب سے ممتاز اور اعلیٰ نظر آتی ہے، ویسے ہی قرآن کی ساری صورتوں میں سب سے بہترین صورت پڑھنے میں سننے میں اگر لگتی ہے تو سورہ رحمان ہے، جس میں اللہ نے بار بار اپنے بندوں کو پکارا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اس کے علاوہ سورہ واقعہ کی ہم نے تلاوت کی. سورہ واقعہ ایک ایسی صورت ہے، میں آج اس کے متعلق بتاؤں. سورہ واقعہ اس صورت کو کہتے ہیں کہ جس صورت کے اندر غیب کے بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس گھر میں کبھی غریبی آ نہیں سکتی. اگر مالدار ہونا چاہتے ہو تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرو. ہم باباؤں کے چکر کاٹتے ہیں، پتہ نہیں کن کن کے پاس جاتے ہیں. قرآن کے پاس آؤ، رسول پاک فرماتے ہیں سورہ واقعہ پڑھو، اللہ برکت عطا فرمائے گا. ایک صحابی ہیں، ان کی 3 بیٹیاں تھیں. ان کا انتقال ہو رہا تھا، تینوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور کسی بیماری میں وہ اس طرح علالت پر تھے. تو ایک امیر صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا اور آپ کی بچیاں جو ہیں بن باپ کے رہیں گی، کیسے ان کا آگے چل کر معاملہ ہوگا، شادی بیاہ ہوگا. لہٰذا میں یہ تھوڑی سی رقم تحفتاً لے کر کے آیا ہوں، آپ اس کو رکھ لیجئے اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے، ان کے گھر کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. تو امیر صاحبی نے کہا کہ آپ کے گھر میں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، یہاں کوئی سامان نہیں ہے اور ہم جانتے بھی ہیں آپ کی کوئی انکم بھی نہیں، رکھ لیجئے. وہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے ان پیسوں سے زیادہ رسول پاک کی بات پر یقین ہے. کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے فرمایا تھا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، کبھی محتاجی نہیں آئے گی. میں روزانہ تلاوت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میری موت کے بعد بھی اللہ غیب سے روزی کے خزانے سے ہم سب کو روزی عطا فرمائے گا. اور یقیناً ایسا ہوا، کسی کی ضرورت نہیں پڑی اور اللہ رب العزت نے ان کی بیٹیوں کا معاملہ آسان فرمایا. آپ عادت ڈال کے دیکھیے، روزانہ اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیے. ہم اگر پڑھنا شروع کریں تو بمشکل 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں اس سورت کو پڑھنے میں. کیا ہماری زندگی میں، ہمارے پورے دن میں، ہمارے ہفتوں میں ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں؟ ہم گھنٹوں کسی قرضدار کے گھر کے سامنے کھڑے رہتے ہیں کہ قرض دے دو، کئی دن سے پریشان کرتے ہیں کہ پیسہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، کیونکہ ہمیں قرآن پر بھروسہ ہی نہیں رہا. ہمارا اعتماد اور یقین اٹھ گیا اور دوسری باتوں پر ہمارا یقین رہ گیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب کی زبان سے یہ وعدہ ہے کہ اگر تم پڑھو گے تو برکت ملے گی. لہذا جو اتنا یقین رکھے گا یقیناً وہ اپنی زندگی کے اندر بامراد ہوگا اور اس چیز کو حاصل کرے گا جس کی وہ تمنا کرتا ہے اور دعا کرتا. اور اس کے علاوہ سورہ حدید ہم نے تلاوت کی. الحدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں ایک پوری سورت کا نام لوہے کے نام پر آیا ہے. جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ وَشَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ یہ لوہا، یہ سٹیل جو تم دیکھتے ہو، یہ زمین سے جو نکلتا ہے،
یہ تمہاری محنت سے نہیں بلکہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اللہ نے نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا جس میں سختی ہے، اور اگر اس کی تجارت کریں تو لوگوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ جب اللہ ہی نے فرما دیا کسی تجارت میں فائدہ ہے تو پھر خسارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوتا ہے تو ہماری کسی عادت اور خصلت کی وجہ سے، ہماری دھوکہ دہی سے، یا ہماری خطاؤں سے، یا ہماری آنکھ بند رہنے کی کچھ حکمت عملی سے، یا کسی اور معاملے سے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے، جو اس کا فرمان ہے، اس کے مطابق اگر یہ تجارت کی جائے تو اس میں خوب نفع ہے۔ بہرحال سورہ حدید میں ایک بہت بہترین آیت آئی ہے، جب اس کو تلاوت کیا جائے اور اس کا ترجمہ آپ سنیں گے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ فرماتا ہے کیا مسلمانوں کے لیے اب بھی وہ وقت، وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے نرم ہو جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں، ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ بری باتیں نہ کریں، خسارے میں نہ ہو جائیں؟ یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اپنے بندوں سے، گویا کہ جس طرح آپ کے دوست و احباب کبھی کبھار اگر آپ بہت گناہ کر لیں تو سمجھانے کے لیے جو جملے بولتے ہیں کہ کیا ٹائم نہیں آیا اب بھی عبادت کا، اس طرح بالکل انداز تکلم ایک عام طور پر ہے کہ تاکہ ہر ایک انسان کے دل کو یہ ٹچ کرے بات۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، تفسیر میں لکھا ہے جب یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ جاتے اور پکار کر کے کہتے تھے اے اللہ ہمارا دل تیرے خوف سے نرم ہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر اس کا ترجمہ آپ سمجھیں اور نماز میں تلاوت کی جائے تو بالکل آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جانتے ہیں اس آیت کی برکت میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص تھے جن کا نام تھا فضیل بن عیاض، یہ 100 ہجری کے بعد 187 ہجری کے غالباً بزرگ ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے فضیل بن عیاض۔ فضیل بن عیاض کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ فضیل بن عیاض ایک مشہور سمرقند کے ڈاکو کا نام ہے، بہت بڑے ڈاکو تھے آپ، اور صرف ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، اور آپ کا ڈاکہ زنی کا جو طریقہ تھا وہ سب سے ہٹ کر کے تھا۔ رات کے وقت جو قافلے جایا کرتے سفر کے لیے ان پر قبضہ کر لیتے اور قبضہ کر کے سارا سامان ان کا لوٹ لیتے، لوٹنے کے بعد اس میں سے جو چیز پسند ہو وہ رکھ لیتے اور باقی سارا سامان اپنے ساتھیوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ان کو اس کی خواہش نہیں تھی، لیکن ڈاکہ زنی ان کی عادت تھی، ڈاکہ ڈالنا، سالوں سے ڈاکہ زنی کر رہے تھے اور لوگوں میں نام مشہور تھا فضیل ڈاکو، بڑے خطرناک ڈاکو ہیں۔ جانتے ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جس علاقے میں یہ لوٹ مار کرتے تھے، سمرقند اور بخارا کے رہنے والے اسی کے آس پاس کے علاقوں میں کہیں کرتے تھے۔ ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، اس میں ایک شخص بہت ساری رقم، سونے کی اشرفیاں وغیرہ لے کر جا رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ اسی راستے میں فضیل جو ڈاکو ہے فضیل بن عیاض، اس کا حملہ ہوتا ہے، لہذا اس کو کہیں سیف جگہ پر رکھنا پڑے گا، اچانک اگر حملہ ہوگا تو ہم یہ سامان نہیں بچا پائیں گے۔ تو اس نے قافلے والوں سے کہا کہ یہاں سے اس کا ایریا شروع ہوتا ہے، آپ تھوڑا آگے آگے چلیے، میں تھوڑا پیچھے سے کہیں دیکھتا ہوں، میں کسی جگہ پر چھپا دوں، جب وہ لوگ حملہ آور ہوں گے کچھ نہیں ملے گا وہاں سے واپس چلے جائیں گے تو ہم پھر واپس آئیں گے یا سامان جنگل سے نکال کر چلے جائیں۔ بہت دماغ لڑایا اس نے اور سوچا کہ رکھ دوں۔ سارا قافلہ آگے چلا گیا اور ادھر یہ شخص جنگل میں ڈھونڈنے کے لیے گیا کہ کوئی اچھی جگہ دیکھوں جہاں پر رکھوں، تو دیکھا کہ وہاں پر جنگل میں کے بیچ میں مسلح بچھائے ہوئے ایک سفید داڑھی والے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح۔ قریب گیا یہ شخص اور جا کر کے کہا کہ اے نیک شخص، مجھے بس بات یہ کہنی ہے کہ فضیل بن عیاض جو ایک بہت بڑا ڈاکو ہے وہ یہاں سے اس کا ایریا قریب ہے، میرا پورا قافلہ ساتھ میں جا رہا ہے، اگر یہ سونے کی اشرفیاں جو ہیں یہ میں ساتھ میں لے جاؤں تو ہو سکتا ہے چوری ہو جائیں گی، اس لیے تم اپنے پاس کہیں رکھ لو، تمہارا اگر گھر قریب ہے میں بعد میں آ کر لے جاؤں گا۔
وہ بزرگ جو تھے اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس رکھ دو. مصلی اٹھایا, نیچے گڑھا کھودا, اس کے اندر دفن کر دیا اور کہا ٹھیک ہے یہ تمہاری امانت ہے, جب واپس آؤ گے آ کر کے لے جانا. وہ شخص گیا, جب اب جا کر اپنے قافلے سے ملا تو کیا دیکھتا ہے, آلریڈی قافلے پر فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور جو کچھ ان کا اوپر سامان تھا وہ سارا سامان وہ قبضہ کر چکے ہیں. یہ تاخیر سے آیا, لوگوں نے پوچھا کہاں گیا تھا, اس نے کہا کہ نہیں میں اپنا سامان چھپانے آیا تھا اور چھپا کر کے آ گیا. کہا اچھی بات ہے. ڈاکو آئے, لوٹ کر کے سامان لے گئے اور ایک طرف جمع کر دیا اور قافلے والوں سے کہا اب تم یہاں سے نکل سکتے ہو. قافلہ آگے جانے لگا تو قافلے والوں نے کہا کہ تمہارا جو سامان چھپا ہوا ہے چپکے سے جاؤ اور جا کر کے لے کے آ جاؤ تاکہ معلوم نہ ہو. اب ڈاکوؤں کا تو پیٹ بھر گیا ہے, یہاں سے چلے جائیں گے. وہ شخص جب واپس گیا تو دیکھا کہ وہاں نہ مصلی ہے, نہ وہ بزرگ ہے, نہ کوئی گھر ہے. گھبرا کر کے واپس آیا قافلے کی طرف تو کیا دیکھتا ہے, انہی ڈاکوؤں کے اندر وہ شخص بھی موجود ہے جو سفید داڑھی والا. اللہ اکبر. لوگوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے, کون بزرگ ہیں یہ؟ لوگوں نے بتایا یہی تو فضیل بن عیاض ہیں, اسی کا نام تو فضیل بن عیاض ہے, یہ مشہور ڈاکو ہے, کیا اس کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ کہا ارے میں اس سے بچانے کے لیے سونے کی اشرفیاں لے گیا تھا, اسی کے ہاتھ میں دے کر آ گیا. اللہ اکبر. گھبرا گیا اور گھبرا کر کے سامنے لجاجت کے ساتھ کہا وہ میری بہت زندگی کی جمع پونجی تھی, میں کیا کروں, رونے لگ گیا. فضیل بن عیاض کو رحم آ گیا. ڈاکو ضرور تھے لیکن دل میں بہت رحم تھا اور اللہ سے ڈرتے تھے. بلایا قریب, بلا کر کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں یہ میری جمع پونجی تھی, بچا کر کے لے جا رہا تھا اور راستے میں آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ کے پاس رکھ کر کے آیا ہوں. کہا وہی سونے کی اشرفیاں چاہیے؟ کہا ہاں. کہا وہ تو میں نے امانت کے طور پر رکھا تھا, جاؤ اسی جگہ پر میں نے دفن کیا ہے, وہاں سے اٹھا لاؤ, تمہیں مل جائیں گی. بڑا تعجب سے وہ دیکھنے لگ گیا. کہا کہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہا نہیں, جس جگہ میں نے مصلی بچھایا تھا وہیں جاؤ, وہاں پر رکھا ہوگا. وہ نوجوان دوڑتا ہوا گیا اور جا کر کے دیکھا تو حقیقت میں وہ سونے کی اشرفیاں وہیں پر دفن تھی. اٹھا کر کے واپس لایا تو ڈاکوؤں نے اپنے سردار سے کہا اے فضیل یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے پاس پورا موقع تھا سونے کی اشرفیاں رکھنے کا اور آپ نے اس کو بالکل حوالے کر دیا. فضیل بن عیاض کا جواب سنیے. کہا کہ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن امانت میں خیانت نہیں کرتا ہوں. جب میں حملہ کرتا ہوں اور لیتا ہوں سامان تو دوسروں کا لے لیتا ہوں. یہ بندہ مجھے سیدھا انسان سمجھ کر رکھ کر کے گیا تھا اور اس نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے, میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. اللہ اکبر. نیک انسان تھے لیکن ڈاکہ زنی عادت تھی, لہذا اس کو حوالے کر دیا, وہ وہاں سے نکل گیا اور پوری زندگی آپ کی ڈاکہ زنی میں گزری. لیکن ایک آپ کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ اس آیت سے وہ ذکر کرتا ہوں. ایک مرتبہ رات کے وقت ایک گاؤں تھا چھوٹا سا جس میں ایک خاندان آباد تھا. رات کے وقت میں غالباً دوسرا پہر ہوگا یا تیسرا پہر ہوگا رات کا. یہ گھر کے اندر اوپر کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے اور گھر کی چھت میں سے انہوں نے کواڑ ہٹائے, جو چیزیں گھر کے اوپر ہوتی ہیں. گھر کے اندر داخل ہو ہی رہے تھے کہ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. کوئی بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. آج آپ اردو سمجھتے ہیں اس لیے غزل سن کے گانے سن کے روتے ہیں. اگر آپ عربی سمجھ رہے ہوتے تو قسم خدا کی قرآن سن کر کے خوب روتے آپ اور آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ جاتے, کیونکہ قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ ہماری محرومی قسمت ہے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے. اگر عرب میں ہوتے تو اب بھی نمازوں میں کھڑے ہوتے اور روتے, اور اب بھی موقع دیا ہے اللہ نے, عربی ہم سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور قرآن سے لطف اندوز ہو سکتے. بہرحال فضیل بن عیاض کو عربی سمجھتی تھی. جب وہ گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے کوئی ایک بہترین قاری وہ تلاوت کر رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ یہی پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اللہ اکبر. جس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے اے مومنوں, اے ایمان والو, کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارا دل اللہ کے خوف سے نرم ہو جائے؟ اب بھی تم اتنے سخت ہو؟ حضرت فضیل بن عیاض یہ آیت سن کر چوری کے لیے گھر میں گھسے ہوئے ہیں, لیکن آیت سن کر دل میں ایسے اتری جیسے کہ تیر چبھ گیا ہو. زار و قطار دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے. وہ جو قاری صاحب سے ڈر کر کے مڑ گئے تو دیکھا فضیل بن عیاض سامنے ہیں جو مشہور ڈاکو ہیں. وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, کوئی سامان لانا ہے تو میں لا کر دے دیتا ہوں. کہا نہیں, بس تلاوت کرتے جاؤ, جو تمہاری تلاوت کا انداز ہے وہ میرے دل میں اتر رہا ہے.
اللہ اکبر. انہوں نے پھر سے تلاوت کی, وہ سنتے رہے روتے رہے, پھر سے تلاوت کی, سنتے رہے روتے رہے, دیواروں سے مس ہو کر کے روتے رہے, حتیٰ کہ مٹی اٹھائی اپنے سر پر ڈالنے لگے اور پکار کر کے کہنے لگے, اے اللہ میرا دل تیرے خوف سے نرم ہو گیا, میں توبہ کرتا ہوں. اسی گھر سے نکل کر کے بھاگا اور اپنے آس پاس کے جتنے ساتھی تھے ان سب کو آپ نے چھوڑ دیا, سیدھے جنگل میں چلے گئے اور جا کر کے اپنے کپڑے پھاڑ لیے, پکار پکار کر کے رونے لگے. کافی دن تک صرف اور صرف یہ دعا کرتے, اے اللہ فضیل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما دے, میں نے کئی لوگوں کے گھر برباد کیے ہیں, کئی لوگوں کا سامان لوٹ لیا ہے, اے اللہ میرے دل میں تیرا خوف آ گیا. وہ آیت کا اثر ایسا پڑا کہ آپ کی زندگی بالکل بدل گئی, آپ نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کیا. اور قرآن کہتا ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ اس کے ایک دو گناہوں کو نہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت بشر حافی کا زمانہ بھی ایک ہی ہے. بشر حافی بھی اسی زمانے کے ہیں کہ جو شرابی بھی تھے لیکن توبہ کی وجہ سے اللہ نے ولی بنا دیا. فضیل بن عیاض ڈاکو ضرور ہیں لیکن اب توبہ کر چکے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ قبول بھی ہوئی اور آپ کو بڑا مقام عطا کیا گیا. آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ جس قافلے پر ڈاکہ ڈالتے تھے, آپ کی ایک عادت تھی, ماہر تھے بہت ڈاکہ ڈالنے میں, ڈاکہ ڈالتے تھے اور سارا سامان قبضہ کرنے کے بعد اس قافلے والوں کا خاندان اور ان کا نام بھی لکھ لیتے تھے, ایک بک میں نوٹ کر لیتے تھے کہ میں نے ان سے یہ سامان لیا ہے, اپنے پاس یہ سامان رکھا ہو. وہ پوری بک آپ کے پاس تھی جس میں آپ نے جتنے لوگوں سے سامان اٹھایا تھا اتنے لوگوں سے ان کے نام آپ نے لکھ دیے تھے. اللہ کے پاس دعا کر کے کہتے ہیں, اے اللہ جس سے میں نے جو سامان لیا ہے میں پھر سے کماؤں گا, وہ سارا سامان ان کو واپس کروں گا. اور جہاں جہاں کے وہ قافلے تھے ان تک جہاں تک ان سے ہو سکا ان لوگوں کو انہوں نے سامان واپس کر دیا اور سب سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں, کل قیامت میں میرا گریبان نہ پکڑنا, کہیں اللہ میری گرفت نہ فرما دے. ایسی توبہ کی توفیق بھی کہیں ہوتی. اللہ اکبر. کیا آپ توبہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں اور اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آپ بھٹکتے رہیں, یہ سب کے نصیب میں بات نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا, میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. وہ توبہ کرتے ہی رہے اور سارا سامان لوگوں کا واپس کرتے رہے. کافی سال ہو گئے. ایک یہودی تھا جس کا سامان آپ نے چرایا تھا. اس یہودی نے کہا میں نہیں مانتا, میں معاف نہیں کروں گا, میں تمہیں کسی قیمت میں معاف نہیں کروں گا. کہا معاف کر دے, جو تو سامان بولے گا میں وہ سامان لا کر کے دے دوں گا. کہا کہ میرا سامان تو چلا گیا, ہو بہو تو وہی نہیں ملے گا, میں معاف نہیں کروں گا. کہا کہ تم جو بولو گے میں کروں گا, تمہارے یہاں نوکری بولو گے نوکری کروں گا, لیکن مجھے معاف کر دو. حالانکہ یہودی ہے, وہ کافر ہے, اور یہاں لوگ سمجھتے ہیں کافروں کی چیزیں چرانا جائز ہے, مسلمانوں کی حرام ہے. چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو, چوری کرنا حرام ہے اسلام میں. اسلامی حکومت ہو تو قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی دونوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اتنا بڑا گناہ ہے چوری کرنا. یہاں لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں, راستے پہ پڑی چیز اٹھا لیتے ہیں, وہاں اگر راستے میں کہیں جا رہے ہیں کوئی چیز دکھ گئی اٹھا لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہیں سونے کا ایک سکہ گرا کے دیکھ لیں, 10 سیکنڈ کے اندر وہاں سے غائب ہو جائے گا. چاہے جانے والا کتنا بھی امیر آدمی ہو, اس کے اندر وہ لالچ ہے, اور یہ پتہ نہیں کیسے ہم انڈینز کے اندر یہ چیز آ گئی. کم از کم اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور اب سچائی ہونا چاہیے انسان کے اندر, اور اب اللہ کی شریعت پر ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے. بہرحال فضیل بن عیاض نے کہا جو تو مانگے گا میں لا کر کے دوں گا. اس یہودی نے کہا تنگ آ کر کے, جب بندہ تنگ آ جاتا ہے, اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہودی جو تھا اس نے جھلا کر کے کہا کہ یہ جو میرے سامنے ایک پہاڑ جیسا ایک چیز دکھ رہی ہے, کافی مٹی پڑی ہوئی ہے, اس پہاڑ کو یہاں سے کھسکا دو تو میں معاف کروں گا. اس پہاڑ کو تم اگر کھسکا دو تو میں معاف کروں گا. فضیل بن عیاض نے کہا یہ تو ناممکن بات ہے, پہاڑ کو یہاں سے یہاں میں کیسے کھسکا سکتا ہوں, یہ کیسے پاسبل ہے, کیسے ممکن ہے؟ کہا ایک ہی صورت میں معاف کروں گا, یہ پہاڑ یہاں سے ہٹانا ہوگا. وہ پہاڑ نہیں تھا, ایک مٹی کا بہت بڑا ڈھیر تھا, اور ہاتھوں سے ہٹانا کافی لوگوں کے علاوہ وہ ممکن نہیں تھا. اس زمانے میں نہ بلڈوزر ہے, نہ کوئی تکنیکی چیز ہے, نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے, نہ کوئی مشین ہے, انسانوں سے ہی کرنا ہے. اور فضیل بن عیاض اکیلے ہیں. کہا کہ مجھ سے یہ ممکن نہیں. کہا جب تک یہ نہیں ہوگا میں معاف نہیں کروں. فضیل بن عیاض نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہی بات ہے تو یہ کرتے کرتے میری موت آ جائے, اللہ تو دیکھ رہا ہے.
کل قیامت میں مجھے معاف کرے گا، اور اگر میں نے نہیں کیا اور کل قیامت میں اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہیں میری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے گئے، کدال لیا اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنے کدال سے وہاں سے مٹی ہٹاتے، دوسری طرف ڈالتے، اٹھاتے، دوسری طرف ڈالتے۔ یہ دیوانہ پن اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو آزماتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کتنا یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، تم آگے بڑھو اس سے ڈر کر کے، مکمل اللہ فرمائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض 2-3 دن تک ایسے ہی کرتے رہے۔ روایت میں ملتا ہے ایک رات ایسا ہوا کہ سو رہے تھے، تیز آندھی آئی اور اس یہودی کا گھر بھی اڑ گیا اور وہ پورا پہاڑ جو تھا مٹی کا ڈھیر تھا اڑ کر کے دوسری جگہ چلا گیا۔ صبح آ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ یہاں سے چھوٹی سی جو مٹی کا ڈھیر تھا یہ یہاں سے ہٹ گیا ہے، اب تو میری بات مان لے۔ یہودی چونک گیا، اس نے کہا اس بندے کے اندر کوئی نہ کوئی تو طاقت ضرور ہے۔ بلا کر کے کہا کہ ایک میری شرط ہے، آخری شرط، اگر تو یہ شرط پوری کرتا ہے تو میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بغور سماعت کریں، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب کون سی شرط ہے بتا دے، بس تو معاف کرنے کا ایک وعدہ کر دے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کہ یہ دیکھو جو میرا گھر ابھی اڑ گیا ہے، یہاں پر میری چارپائی تھی، یہاں پر میرا بستر تھا، یہاں میرے تکیے کے نیچے 100 سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی، سونے کے سکے 100 یہاں پر رکھے ہوئے ایک تھیلی کے اندر، یہ سونے کی اشرفیاں تم اٹھا کر کے مجھے دے دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ عجیب سی شرط ہے، اس کا خود کا گھر ہے، وہ چاہے تو جا کر لے سکتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں اے فضیل تم جاؤ گے میرے گھر میں جو ٹوٹا ہوا گھر ہے، میرے تکیے کے نیچے جو سونے کی اشرفیاں رکھی اس کو اٹھاؤ، لا کر کے مجھے دے دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ فضیل بن عیاض گئے، وہ تھیلی اٹھائی سونے کی اشرفیوں کی، لے جا کر کے دیا، یہودی کو دیا۔ یہودی نے کہا بس مجھے کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان بن جاتا ہوں۔ فضیل بن عیاض تعجب میں آ گئے، آخر تو کلمہ کیسے پڑھ رہا ہے، بات کیا ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندے سچ مچ توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ اگر مٹی کو بھی چھو لیں تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ جب میں نے تجھ سے کہا سونے کی اشرفیاں تو وہ سونے کی اشرفیاں نہیں تھی، میرے تکیے کے نیچے مٹی کے ڈھیلے تھے، اور جب تو نے اٹھا کر کے لایا تو سچ مچ وہ مٹی سونا بن چکی ہے۔ لہٰذا مجھے یقین ہے اپنے رب کی کتاب پر، تورات پر، کہ تو نے سچ مچ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور تو سچ مچ ایک اچھے نبی کا ماننے والا ہے۔ لہٰذا میں سمجھ گیا کہ تو بھی جھوٹا نہیں، تیرا قرآن بھی جھوٹا نہیں، تیرا نبی بھی جھوٹا نہیں، لہٰذا مجھے اپنے دین میں داخل کر لے، کلمہ پڑھا رہے اور مسلمان بنا دے۔ یہ ہیں حضرت فضیل بن عیاض، ایک آیت نے ان کی زندگی تبدیل فرما دی۔ وہ کیا آیت ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ فرماتا ہے کیا اب بھی لوگوں کے پاس یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے لیے نرم ہو جائیں؟ لہٰذا ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر یہ چیز رکھیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، کیونکہ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان چاہے جتنے گناہ کر لے، چاہے جو کام کر لے، اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ احساس سے گناہ ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کو معلوم ہو جائے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، اور جو احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ کیونکہ اگر احساس ہونا ختم ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ ہمارے اور ابو جہل کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کیا فرمایا ہے؟ ابو جہل زندگی بھر نبی پاک کو ستاتا رہا، اللہ کو رسول کو گالیاں دیتا رہا، احساس کبھی نہیں ہوا، اور جس کو احساس ہوا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اور مسلمان ہوا۔ احساس گناہ سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، تو ہم تنہائی میں بیٹھیں اور کہیں اے اللہ میرا دل تو نرم فرما دے کہ آئندہ سے گناہ نہ کروں، توبہ کی توفیق دے۔ یہ دعا کرنے کی اگر توفیق مل جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے توفیق بھی دی ہے تو معاف بھی وہی فرمائے گا، معافی کا پروانہ بھی وہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔